السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ارندس کے واقعے کے 2 پارٹ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ یہ اسی واقعے کا پارٹ نمبر 3 ہے جو آخری پارٹ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم واقعے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بین المؤذن والعرندس، مؤذن یعنی بانگی اور ارندس کے درمیان۔ وکان ھذا الدکان قریبا من مسجد المدینۃ الکبیر، اور یہ دکان شہر کی بڑی مسجد کے قریب تھی۔ وبعد قلیل خرج المؤذن من بیتہ وهو على بعد خطوات قليلة من المسجد ليؤذن أذان الفجر كعادته في كل يوم۔ کچھ دیر کے بعد مؤذن اپنے گھر سے نکلا اور گھر مسجد سے کچھ ہی قدم کی مسافت پر تھا تاکہ فجر کی اذان دے، جیسا کہ روزانہ کی اس کی عادت ہے۔ وَكَانَ ضَعِيفَ الْبَصَرِ فَلَمْ يَرَ الْعَرَنْدَسَ وَدَاسَ قَدَمَهُ فَارْتَمَى جِسْمُ الْعَرَنْدَسِ عَلَيْهِ، اور وہ کمزور نگاہ والا تھا یعنی کم دکھتا تھا۔ اس نے ارندس کو دیکھا نہیں اور اس کے قدم کو رونڈ دیا۔ ارندس کا بدن اس پر گر گیا۔ فخیل الیہ ان لصا یرید ان یفتک بہ فانہال علیہ ضربا ولقما، اس کو خیال ہوا کہ کوئی چور اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ ارندس پر لاتیں مارتے ہوئے ٹوٹ پڑا۔ فصاح یستغیث بالناس والشرطہ ای عساکر الطریق، فاسرع الیہ الشرطی وامسک بالعرندس فرآہ جثۃ ہامدہ فقبض المؤذن، اور لوگوں اور پولیسوں سے فریاد کرتے ہوئے چیخنے چلانے لگا۔ پولیس نے جلدی کی اور ارندس کو پکڑ لیا، پس اس کو بے جان مردہ پایا، لہذا اس نے مؤذن کو پکڑ لیا۔ وساقہ الی المخفر ای دار الشرطۃ ومرکز عساکر الطریق والضباط الامن، اور کھینچ کر تھانے یعنی پولیس چوکی لے گیا۔ بین یدی الجلاد، جلاد کے سامنے۔ ولما جاء الصباح عرض امره على القاضی فامر بسلبه جزاء له على قتله العرندس، اور جب صبح ہوئی اس کے معاملے کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے ارندس کو مار ڈالنے کی سزا میں سولی پر لٹکانے کا حکم جاری کیا۔ وذاع الخبر فی انحاء المدینہ، شہر کے اطراف میں خبر پھیل گئی۔ فاقبل الناس من کل مکان لیشاہدوا صلب المؤذن المسکین، لوگ ہر طرف سے آئے تاکہ بیچارے مؤذن کو سولی پر لٹکانے کا مشاہدہ کرے۔ ووقف القاضی ورجال الشرطۃ امام المشنقہ، اور قاضی اور پولیس کے آدمی پھانسی کی ٹکٹکی یعنی جس پر پھانسی دی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وَأَمَرَ الْقَاضِي بِإِحْضَارِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ السِّجْنِ، قاضی نے مؤذن کو قید خانے سے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فَأَحْضَرُوهُ فِي الْحَالِ، انہوں نے اس کو فوراً حاضر کیا۔ وَوَضَعُوا الْحَبْلَ فِي عُنُقِهِ، اور اس کی گردن میں رسی ڈالی۔ فَأَسْرَعَ التَّاجِرُ إِلَى الْجَلَّادِ،
تاجر جلدی جلاد کے پاس گیا، وصاح فیہ بأعلی صوتہ، اور اپنی بلند آواز سے چیخا، تمہل ایھا الرجل فإن ھذا المؤذن لم يقتل احدا، ٹھہریے اے آدمی، اس مؤذن نے کسی کو قتل نہیں کیا، بل انا وحدی القاتل، بلکہ میں تنہا اکیلا اس کا قاتل ہوں، فلا تأخذ البری بذنب المسیء، لہذا ایک بے قصور کو قصور والے کی خطا کی بدلے پکڑ مت کرو۔ فسألہ القاضی عن حقیقت الامر فاخبرہ بقصتہ مع العرندس من اولها الى آخرها وکیف قتلہ بعصاہ ثم حمل جثتہ ووضعها قریبا من المسجد، قاضی نے اس سے معاملے کی حقیقت دریافت کی، اس نے شروع سے لے کر اخیر تک ارندس کے ساتھ پیش آئے ہوئے قصے کی خبر دی اور بتلایا کہ کیسے اس نے اپنی لاٹھی سے اس کو مار ڈالا، پھر اس کی لاش کو اٹھا کر مسجد سے قریب لا کر رکھ دیا۔ فاقتنع القاضی بصحت ما قال التاجر، قاضی نے تاجر کی کہی ہوئی بات کو مان لیا، وأصدر أمره بسلبه وتبرئة المؤذن، أي حكم ببراءته وتخلیصه من الذنب، اور تاجر کو سولی پر لٹکانے اور مؤذن کو بری اور بے قصور ٹھہرانے کا حکم صادر فرمایا۔ وما كاد الجلاد يضع الحبل في عنق التاجر ويهم بسلبه حتى أسرع إليه الطبيب، اور جیسے ہی جلاد تاجر کی گردن میں رسی ڈالنے اور اس کو سولی دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر جلدی آگے بڑھا، وقد ابى عليه ضميره ان يؤخذ التاجر بذنبه فصاح في الجلاد حذار اي احذر ان تقتل التاجر فهو بريء ولم يقتل هذا الرجل احد غيري، اور اس کے دل نے گوارا نہ کیا کہ اس کے گناہ کے بدلے میں تاجر کی پکڑ کی جائے، چنانچہ چیخ کر جلاد سے کہا کہ تاجر کو قتل کرنے سے بچ، اس لیے کہ وہ بے قصور ہیں اور اس آدمی کو میرے سوا کسی اور نے قتل نہیں کیا۔ ثم قص علی القاضی قصتہ فأمر بسلبہ، پھر اس نے قاضی کے سامنے اس کا قصہ بیان کیا، قاضی نے اس کو سولی دینے کا حکم دیا۔ وما كاد الجلاد يضع الحبل في عنق الطبيب ويهم بسلبه حتى أسرع إليه الخياط وصاح قائل هذا الرجل بريء وإنما أنا وحدي القاتل، اور جیسے ہی جلاد ڈاکٹر کی گردن میں رسی ڈالنے اور سولی دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ درزی جلدی آگے بڑھا اور یہ کہتے ہوئے چلایا کہ یہ آدمی بے قصور ہے اور صرف میں اکیلا ہی اس کا قاتل ہوں۔ ثم قص علی القاضی قصتہ، پھر اس نے قاضی کے سامنے اس کا قصہ بیان کیا۔ فرعا من الحزم ای من الحکمت وحسن التصرف ان یرجی ای یؤخر حکمہ قلیلا، قاضی نے اس میں احتیاط سمجھا کہ فیصلے کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے، یعنی ابھی فیصلہ نہ کیا جائے۔ دہشت السلطان، بادشاہ کی حیرانی۔ واجب القاضی من شجاعت التاجر والطبیب والخیاط ودہش من غرابت ما رأى، اور قاضی نے تاجر، ڈاکٹر اور درزی کی بہادری و دلیری سے تعجب کیا اور اس عجیب و غریب صورت کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ورفع قصتهم الى السلطان، اور ان کا قصہ بادشاہ کے پاس لے گیا۔ فاشتدت دہشته منها، بادشاہ اس کو سن کر سخت حیران ہو گیا۔ وحضر بنفسه ومعه وزیره
وطلب إلى المتهمين أن يقصوا عليه قصتهم العجيبة، اور بذات خود اور وزیر کو لے کر حاضر ہوا اور متہمین سے درخواست کی کہ اس کے سامنے ان کا عجیب و غریب قصہ بیان کریں۔ فَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا حَدَثَ لَهُمْ، اور جو کچھ ان کو پیش آیا اس کی خبر دیں۔ فَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا حَدَثَ لَهُمْ، اور جو کچھ ان کو پیش آیا اس کی خبر دیں۔ ذکاء الوزیر، وزیر کی ہوشیاری۔ فالتفت الوزیر الى السلطان وقال له أيأذن لي مولاي أن أرى هذا الأحدب، وزیر بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو کہا کیا میرے آقا اس کبرے کو دیکھنے کی مجھے اجازت دیں گے؟ فلما احضر العرندس امامه انعم ای دقق النظر فی وجهه، جب انہوں نے عرندس کو اس کے سامنے حاضر کیا تو وزیر نے بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ثم قال للسلطان مبتسما، پھر بادشاہ سے ہنستے ہوئے کہا من العجیب ان هذا الرجل لا يزال حيا الى الآن، ثم لقمه على ظهره بجمع كفه أي بقبضة يده لقمة قوية فقفزت السمكة من حلقه وأفاق من فوره۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ آدمی تو ابھی تک زندہ ہے۔ پھر اس نے اپنی مٹھی سے اس کی پشت پر بڑی زور سے گھونسا مارا، مچھلی اس کے گلے سے کودی اور وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ خاتمۃ القصہ، قصے کا خاتمہ، قصے کا اینڈ۔ فابتهج السلطان بهذه الخاتمة السارة وأعجب بشجاعة المتهمين ووفائهم، بادشاہ اس خوشکن خاتمے سے خوش ہو گیا اور متہمین کی بہادری و دلیری اور وفاداری اس کو پسند آئی۔ فأمر لكل منهم بمكافأة كبيرة على صدقه ومروءته أي طيب نفسه وكرم صفاته، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کی سچائی اور اچھے صفات پر بڑھیا بدلہ دینے کا حکم جاری فرمایا۔ واتخذ العرندس ندیما أي محدثا ومسامرا له منذ ذلك اليوم، اور اس نے عرندس کو اسی وقت سے اپنا ہم نشین بنا دیا۔ سامعین و ناظرین، اس قسم کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے عربی الفاظ کا ذخیرہ آ جائے اور ساتھ ہی انواع و اقسام کی تعبیرات اور قسم قسم کی تعبیرات آپ کے سامنے پیش آئے اور آپ کو اس کا پتہ چلے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو سرسری طور پر مت دیکھیے، بلکہ مکرر سے مکرر اس کو ریپیٹ کرتے رہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی تعبیرات ذہن نشین ہو جائے اور الفاظ بھی آپ کے دماغ کے اندر اتر جائے۔ تو بس اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، الی اللقاء۔